سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جناب جو امریکی اراکین کانگریس کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان میں موجود ہے، آرمی چیف سے مل چکا، وزیر داخلہ سے مل چکا، اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں جو ہے وہ کر چکا۔ اس میں 3 جو اراکین کانگریس ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور جو اس میں سب سے اہم ترین جو ان کی سربراہی کر رہے ہیں وہ برگ مین ہیں، پھر تھامس رچرڈ سوازی ہیں، اور اس کے بعد پھر جوناتھن لوتھر جیکسن ہیں۔ تو انہوں نے جناب بڑی اہم جو جیک وان برگ مین کی ملاقاتیں کی ہیں، پاکستان کو بڑا اہم قرار دیا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ اور اس ملاقات کے دوران کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب بانی چیئرمین کے ایشو پہ بات بھی ہوئی ہو، کسی نے اس کو ٹچ بھی کیا ہو، یا اس کا کہیں کوئی ذکر خیر بھی ہوا ہو، جس کے اوپر یہ یوتھیے بڑے لیٹر لکھ رہے تھے، بڑے مطالبے کر رہے تھے، کانگریس میں بل پاکستان کے خلاف جمع کرا رہے تھے۔ یہ بل جمع کرایا جا رہا تھا کہ آرمی چیف پہ پابندی لگا دی جائے، عسکری اداروں پہ پابندی لگا دی جائے، پاکستان کے سیاستدانوں پہ پابندی لگا دی جائے۔ وہ تمام تر کوششیں ہو گئی ہیں ناکام۔ پھر جناب انہوں نے یہ دعویٰ کیا یوتھیوں نے کہ جناب بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کو رؤوف حسن کے ذریعے جو سفارت خانہ ہے امریکی، انہوں نے اپروچ کیا ہے اور ان سے کہا کہ جی آ کر ہم سے ملاقات کریں، جبکہ ایسی کوئی ملاقات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ البتہ ایک مہربانی، چونکہ وہ ایک پارلیمانی وفد تھا، ایک مہربانی سردار ریاض صادق صاحب نے کی کہ انہوں نے جو رات ملاقات کی ہے اس میں عامر ڈوگر جو کہ چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی رات کھانے پہ اس میں انہوں نے بلایا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نفیسہ شاہ آئی تھی اور بھی جو لوگ وہ آئے تھے مختلف جماعتوں کے، تو انہوں نے ان کو بھی بلا لیا تھا، لیکن اس ملاقات میں بھی عمران خان کا نام تک جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو یہ جو شادیانے بجا رہے تھے کہ امریکی آ گئے ہیں، ٹرمپ آ گیا ہے، ٹرمپ آئے گی اور عمران خان کو باہر نکل آئے گی، وہ ذکر ہی نہیں کر رہے۔ وہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب کہ ہمارا دورہ انتہائی کامیاب ہے، مستقبل کے حوالے سے اس کو ہم اہم قرار دیتے ہیں، اور ہماری اعلیٰ سیاسی و عسکری شخصیات سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گی۔ یہ ان تینوں اراکین کانگریس نے یہ بات کی ہے، اور اس پروگرام کے آخر میں آپ کو ان تینوں اراکین کانگریس کی گفتگو دکھا بھی دوں گا، سنوا بھی دوں گا۔ ہمارے پاس وہ شارٹ جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے، اس کی اہمیت کو مستقبل میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ جو اعلامیہ جو بیان ان کا آیا ہے، اور اس بیان میں بھی کسی موقع کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان میں عمران خان کی نظر بندی، عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کے جیل میں ہونے کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس دورے کے مثبت اثرات نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ دنیا کے دیگر ترقی پذیر علاقوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ ہم یہاں پہ مخصوص شعبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اقدامات ایسی مضبوط صنعتوں کی انڈسٹری کی بنیاد رکھیں گے جس سے پاکستان سمیت پوری دنیا کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ تعلقات، پاک امریکہ تعلقات اس وجہ سے بھی ضروری ہیں کہ ہم دونوں ملک آزادی پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شاندار دورہ، میزبانی شاندار، اور مضبوط بنیادوں پر تعلقات کو استوار کرنا۔ بیرون ملک جو تارکین وطن ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو ہم سفیر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ محنتی، تربیت یافتہ، خاندانی، معاشی سلامتی، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی، یہ جو جناب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان شعبوں میں جو ہے وہ تعاون کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا ان اراکین نے کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے، اور وہ ٹرمپ انتظامیہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے، وسعت دینے اور پاکستان کی کامیابیوں کے لیے پرعزم ہے۔ تو یہ جناب ان کا کہنا تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ اراکین کانگریس کا جو وفد پاکستان میں اس وقت موجود ہے، وزیر اعظم سے بھی ملے گا اور دیگر اہم شخصیات سے بھی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یوتھی ابھی تک اس ملاقات میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، منت طلبہ ان کا جاری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب جو ہے وہ آتا ہے۔ وہ دعوے شعوے کر رہے ہیں، لیکن امریکی سفارت خانے کی طرف سے ابھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ
خاموشی ہے۔ دوسرا جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں انہوں نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انفارمیشن اسٹیٹ بینک کی جانب سے شیئر کی گئی، بڑی خبر شیئر کی گئی، اور وہ بڑی، اور کیونکہ اس نے عمران خان نے تو کہا تھا کہ سمندر پار پاکستانی پاکستان میں پیسہ نہ بھجوائیں، بائیکاٹ کر دیں، پیسہ نہ بھجوائیں، لیکن پاکستانیوں نے تو ریکارڈ قائم کر دیا۔ انہوں نے جناب جو کہ پہلے $3 ارب ہر مہینے میں ہمیں 3.2 یا $3 ارب آتا تھا ہر مہینے، مارچ کے مہینے میں انہوں نے پاکستان میں $4.1 ارب ترسیلات زر بھجوائی ہیں سمندر پار پاکستانیوں نے۔ اور وہ ابھی مئی اور جون کے مہینے، اپریل، مئی اور جون، اس کی ابھی آنی ہے، یہ 3 مہینے ابھی رہتے ہیں، اور $28 ارب تک ترسیلات زر ان 9 ماہ کے دوران پہنچ چکی ہیں۔ اور یہ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ یہ ترسیلات جو زر ہیں یہ جناب $38 ارب تک پہنچ جائیں گی 30 جون تک۔ یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ، اس کے اوپر جو ہے وہ سمندر پار پاکستانی جو ہے سلوٹ کے مستحق ہے، سلام کے مستحق ہے، خواجہ تحسین کے مستحق ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 روزہ اوورسیز پاکستانی کنونشن جاری ہے، اس سے بھی وزیر اعظم آرمی چیف خطاب کریں گے۔ دنیا بھر سے پاکستانی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے، وہ پاکستان کے سفیر ہیں، ان کے مسائل سنے جا رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ خصوصی جو ہے واقعات بھی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ سمندر پار پاکستانی اثاثہ ہیں پاکستان کا، اور یہ جو امریکیوں یوتھیوں کو، ایک یوتھیا بریگیڈ کو، جو باہر بیٹھے ہوئے یوتھی خاص طور پر ان کو جو بیرون ملک پاکستانیوں نے جواب دیا ہے، یقین مانیں یہ جو پیسہ آیا ہے پاکستان کے اندر 37.4% اضافہ